کہتے ہیں جی کہ میں نے 1 سال پہلے مدینہ منورہ سے احرام کے بغیر مکے آ گیا تھا، احرام نہیں باندھا تھا۔ 6 دن پہلے اس کے بدلے مدینے سے جا کر احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، کیا دم دینا؟ بھائی یار اللہ کا بندہ بھی یہ تو نہیں ہے نا کہ 1 سال پہلے جو تم نے نہیں کیا تھا ابھی کر رہے۔ بہرحال اللہ قبول کرے، بس اللہ معاف کرے، زیادہ بحث میں نہ پڑو۔ مجھے سعودی عرب میں 25 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک بڑی گاڑی خرید کر اپنے بچے کو روزگار کے لیے دی، کسی نے اس کے شیشے توڑ کر تباہ کر دیا۔ مال مویشیوں کے لیے گھاس خریدا تھا، سب راستے کو اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں حکومت سے، وہ آپ کو بدلہ دلائے گی باقاعدہ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں تو الحمدللہ باقاعدہ تحقیق کریں گے اور بدلہ دلائیں گے۔ اب کہتا ہے جی محمد حسن نے پوری زندگی میں کتنا آٹا استعمال؟ کون محمد حسن؟ بھائی کو وضاحت تو کرنا کس محمد حسن کی بات ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ اور پھر میں کوئی آٹا لے کے ان کو یعنی باقاعدہ تکڑی پہ وزن کر کے دے آتا تھا۔ کیا پوچھنے کا کوئی مقصد بھی تو ہو نا۔ میرے پاس مدرسے میں طالبات پڑھتی ہیں، ان کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں۔ طلباء ہوں یا طالبات ہوں، وہ تو سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ہمارے دینی تعلیم کے لیے اپنے بچے بچیوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے بچے بچیاں تو آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، وہ تو انگریزی یونیورسٹیوں میں اور نرسریوں میں پڑھتے ہیں تاکہ ایمان، دین، شکل، صورت سب انگریزی بن جائے۔ اور اسی لیے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آیا جو ہے نا جی وہ بھی انگریز رکھتے ہیں تاکہ اس کی زبان جو ہے نا انگریزی صحیح ہو، تلفظ صحیح ہو، کلام صحیح ہو، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو پتہ لگے کہ واقعی انگریز کا بیٹا ہے، کسی مسلمان کا بیٹا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میت کو دفن کر کے سرانے کی طرف سے سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے سورۃ آمن الرسول۔ بہرحال بعض علماء کا روایت ہے، میں نے کسی حدیث مبارک میں نہیں پڑھا۔ اللہم اغفر لہ سے فاغفر لہا تک پڑھیں، جو بھی پڑھیں، دعا جو کریں، بالکل قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا تو سنت ہے، حضور نے حکم دیا ہے کہ دفن کرنے کے بعد اب اس کے لیے دعا کرو۔ فرمایا کہ فاسألوا لہ التثبیت، اس کی دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ ثواب کے لیے پہلے کالی پٹی ہوتی تھی، اب سبز لائٹ ہے۔ بہرحال وہ پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سبز لائٹ کس جگہ کے برابر ہے، تاکہ پھر طواف شروع کرنے میں آپ کو غلطی نہیں لگے گی۔ اچھا، اسی کنارے پر کعبۃ اللہ کے غلاف میں بھی انہوں نے بڑے قطبے لگائے ہوئے ہیں اور باقی کونوں پہ وہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک اندازہ ہے کہ آپ ٹھیک حضرت رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن طواف شروع کرنے سے پہلے جا کے پہلے تعین کر لیں، اچھی طرح بٹھا لیں دماغ میں کہ یہاں ہے حضرت رسول، کیونکہ اگر آگے جا کے طواف شروع کرو گے نہیں ہوگا۔ طواف کی وجہ سے یہ 2 رکعت نفل ہیں، وہ 2 رکعت نفل ہیں ہی نہیں، واجب ہیں۔ کیسے نفل پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنا رکھا ہے۔ نفل تھے، واجب ہو گیا، واجب ہو گیا، پھر نفل کا کیا مانا؟ واجب ہے، یہ ان کا ایک مزاج ہے۔ اچھا، اس طواف جو ہے نا یہ کندھا نکالنا، یا تو طواف میں بھی نہیں نکالیں گے، یا ماشاءاللہ جب سے احرام باندھیں گے نا جی طواف میں، صفا میں، منی، عرفات میں بھی نکال کے رکھیں گے۔ جل جائیں، نمازیں مکروہ ہو جائیں، نے کندھا نکالا ہوا ناجائز ہے، نماز مکروہ ہو جاتی۔ وہ تو صرف حکم ہے طواف میں،
اور طواف بھی وہ جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہے، عمرے کا ہے یا حج کا، لیکن اگر صفا مروہ نہیں دوڑنی تو پھر کوئی استباع نہیں ہے۔ لیکن یہ جہاں سے نیت کرتے ہیں نا احرام، یوں ہی سے گندہ نکال دیتے ہیں ماشاءاللہ، انا للہ و جو مرضی ہے کب یہ نکالے گا۔ تو ان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم پیر کی مانیں گے، جوگی کی مانیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی نہیں مانیں گے۔ ہمیں کوئی جوگی کو ٹکر جائے نا جی، اور یا کوئی جھوٹا پیر ٹکر جائے، اس کی بات بالکل مانیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہو، اولیاء اللہ کی بات وہ چھوڑیں جی، یہ تو وہابی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے۔ ہمارے پیر تو پہنچے ہوئے تھے، ان کو تو اندر کا بھی پتہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اللہ شیطانی حملے سے بچائے، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ پیر کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، تیرے گھر کا پتہ تھا۔ بندہ کی والدہ محترمہ عمرے کا احرام میں تھا، طواف میں رسال مکمل کیا، سائی کے لیے 4 چکر سائی کی، اور پتہ نہیں کیا ہے کہ دوڑ میں تھا، والدہ گم ہو گئی، ضعیف عمر ہے تو باقی 3 چکر اس کو ویل بیئر پہ اٹھا کے کرا دو، بس کوئی جرمانہ نہیں۔ پاکستان سے آتے وقت احرام بھول گیا، ہم کو پتہ نہیں سے عمرہ کیا ہے کہاں تنعیم سے، اچھا ماشاءاللہ، پاکستان سے آپ احرام بھول گیا تو کرنے کیا آ رہے تھے آپ یہاں پر؟ یعنی کوئی خط لکھا تھا مکہ شریف نے کہ میں اداس ہوں، جلدی تشریف لائیں؟ دم ادا کریں جناب، صرف عمرے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بکری دم حدود حرم میں ادا کریں، ذبح کریں، غریبوں کو کھلائیں، پھر انشاءاللہ اگلے دفعہ جب آپ آئیں گے نا نہیں بھولے گا ان کو۔ میرے ایک دوست نے 10 سال پہلے عمرہ کیا تھا، صفا مروہ کے بعد نے بالوں کو ٹک لگا کے احرام اتار دیا، اب اس نے توبہ کر لیا ہے، باہر دم تو اس میں پڑا ہوا ہے، دم دے دے۔ 10 سال کے بعد شکر ہے مسئلے پوچھنے کا خیال تو آ گیا نا آپ کو۔ خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وظیفہ بتائیں، اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر آدمی ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو اور یقین ہو کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا، پھر ڈر کس بات کا؟ جب آدمی کو یقین ہو کہ کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا جب تک میرا اللہ نہ لکھے، تو یہ جو ہم ڈرتے رہتے ہیں معنی یہ ہے بھائی ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اچھا، ایمان کی مضبوطی کیسے ہوگی؟ اعمال صالحہ سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے مربع نہیں بنتا۔ لاکھ کتابیں پڑھ لو، جب تک مربی نہ ہو، بنانے والا نہ ہو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اندر کی گرمی ہے، ایک باہر کی گرمی۔ جب تک یہ 2 حرارتیں جمع نہ ہوں بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اندر کی گرمی تو حاصل ہوگی اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور باہر کی جو گرمی ہے وہ حاصل ہوگی کسی اللہ والے کی صحبت سے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر کمال حاصل ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں، اچھا کوئی نہ ملے نہ تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کریں، کوئی اللہ والا نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ والے نہ ہوں۔ اللہ کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، ہوں گے تو رہیں گے نا، اس کا معنی ہے کہ اللہ والے ہیں۔ قولوا مع الصادقین، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم اجعلنی من عبادک الصالحین، تو یہ معنی ہے کہ صالحین ہیں۔ حضرت ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کی دعا، اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے بھائی تھے، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، آج کریں گے۔
ہمیشہ الحمدللہ میں اپنے تمام ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہم نے دین کی دعوت کا تبلیغ کا وقت گزارا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اپنے والدین، اپنے مشائخ، اپنے بزرگ، اپنے ساتھی سب کے لیے جو میرے بس میں ہے وہ دعا ہے، وہ ہمیشہ میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ پاکستان سے آئے، پہلے عمرہ کیا، صفا مروا کے 4 چکر لگائے، پھر دوسرے دن عمرہ کیا۔ وہ 4 چکر جو لگائے تھے اپنے 3 کہاں گئے؟ بہرحال دم تو نہیں پڑے گی، لیکن 3 چکر پورے کریں، کیونکہ 4 چکر ہو گئے نا، اکثر ہو گئے، اس لیے آپ دم سے تو بچ گئے، لیکن 3 چکر جا کے پورے کریں۔ دوسرے عمرے کی بات الگ ہے، اس کو تو پہلے پورا کرو۔ میں نے مثانے کا آپریشن کرایا ہے، مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور انڈر ویئر پہن لو یا پیمپر وغیرہ باندھ لیا تاکہ پیشاب کے قطرے مسجد میں یا اللہ کے گھر میں نہ گریں۔ اب عصر کو جو آپ نے وضو کیا مغرب تک کافی ہے، قطرے گرتے رہیں، کچھ ہوتا رہے، طواف کرو، سب کچھ کرو۔ اسی طرح پھر مغرب کے لیے جو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے۔ مدرسے کے مدرس کو تنخواہ دینے کے لیے تنخواہ میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کی مزدوری ہے، وہ تو اس کا حق ہے، آپ نے دینا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو میری صرف یہی ہدایت ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور کم از کم زیادہ 10 منٹ کے لیے قرآن شریف پڑھا کریں۔ کوئی باترجمہ قرآن شریف لے لیں، 10 منٹ زیادہ نہیں لگا سکتے، انشاءاللہ قرآن کی ایک تاثیر ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کو کھینچتا ہے، پھر ٹھیک ہدایت پہ لے جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدی و موعظہ، ہدی للمتقین، یہدی للتی ہی اقوم۔ آج کل انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بے انتہا مظالم ہیں اور اس کے باوجود بھی مسلمان متحد نہیں ہوتا، حالانکہ مار کھانے کے بعد تو متحد ہونا چاہیے تھا، کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ، ورنہ آپ کے ہند انڈیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی قوت ہے، طاقت ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ نا جی، پہلے تو حکومت آپ کی بنے گی، ورنہ حکومت اسی کی بنے گی جس کے ساتھ آپ ہوں گے۔ آپ تو بیلنس پاور رکھتے ہیں، 25 کروڑ مسلمان ہیں، اتنا تو پاکستان میں نہیں، لیکن نہیں، وہ 2 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں، 10 ادھر کھڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر پر رومال پہنے، ٹوپی پہنے، پگڑی پہنے، سب سنت ہے۔ میرے شوہر اپنی بیٹی کو بیٹے کے برابر جائیداد میں حصہ دینا چاہتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھا۔ اس کی اپنی مرضی تھوڑی ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے، تو اللہ نے حصے بنائے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، یہ تو قرآن ہے، نص قطعی ہے، اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ کے مطابق میرے شوہر میں اولاد کرنے کے جراثیم مر چکے ہیں، جبکہ میں صحت مند ہوں، اپنے شوہر سے طلاق نہیں لینا چاہتی، تو کیا میں کسی ایڈی سینٹر سے کوئی بچہ گود لے سکتی ہوں؟ بچہ گود لے لو گے، تمہارا بچہ تو نہیں ہوگا، تو متمنا ہوگا، بچہ اسی کا ہوگا جس کا ہے، نہ وہ تمہارا وارث ہوگا، نہ بڑے ہونے کے بعد تمہارا محرم ہوگا، تو پتہ نہیں کس کا بچہ ہے۔ والدین کی قبر پہ دعا کریں، اللہم اغفرہم ورحمہم، یا جو جنازے میں دعا مانگتے وہی مانگ لیا کرو، قرآن پڑھ کے بخش دیا کرو۔ بیت المقدس سے بھی اگر آدمی کو عمرہ نصیب ہو تو بڑی فضیلت ہے، چونکہ 3 مسجدوں کا سرکار نے ذکر فرمایا، مسجد الحرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی۔
وہاں بھی تو ایک نماز کا 500 ملتا ہے۔ کبھی شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں، عام بیوی پر تو یہ حقوق ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، جب خاوند کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اذا امرها اطاعت ہو، جب خاوند حکم کرے تو فرما برداری کرے، اذا غاب عنہا حافظت ہو، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے، اس پر حق ہے۔ حضور نے فرمایا اتنے بڑے حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آج کا اللہ کا فضل ہے بیٹی، آج کل تو شوہر سجدے کر رہے ہیں، عورتیں کیا سجدہ کریں گی؟ میرے والد کا نام حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ میری والدہ کو کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والدین کی قبر پہ سورت پڑھیں، دعا مانگیں، خود کرائے پر نہ پڑھوائیں۔ ایام حج جو ہیں یکم شوال سے اشہر الحج شروع ہو جائیں گے۔ نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے، ہم دے سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے نہیں، فرض نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جو شخص زمین پہ سجدہ نہ کر سکتا وہ امام بن سکتا، ہاں بن سکتا، اشارے کے ساتھ پڑھاتا رہے گا، باقی بھی پڑھتے رہے۔ لیکن اگر کوئی تندرست نہ ملے، اگر سجدے کرنے والا ملتا ہے تو ضرور تم نے کرسی والے کو امام بنانا ہے۔ ہندو کو ہم اپنا گھر کرائے پہ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مثلا 1 سال 2 سال قومے میں پڑا رہا تو کیا وہ مومن نہیں رہتا؟ کیوں مومن کیوں نہیں رہتا؟ چاہے 10 سال قومے میں رہے، جب اس نے کلمہ پڑھا ہے تو مومن ہے۔ آپ کا میرا درس رمضان شریف میں انشاءاللہ اللہ صحت دے ہوگا، لیکن فجر کی نماز کے بعد وہ نیچے ہوتا ہے باب الاکفات کے راستے پر، لیکن عربی زبان میں ہوتا ہے، اردو کا درس نہیں ہوگا، چونکہ افطار کا وقت ہے، اس کے بعد تراویح ہے، تو کیسے درس دے آپ؟ اور سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے زیور، بہرحال لوہا پہننے کی ممانعت ہے، باقی پلاٹینیم پہنے اور کوئی چیز پہنے اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بلیک گولڈ ہے وہ پہن سکتی ہیں، لوہا نہ ہو، کیونکہ لوہا جہنمیوں کا زیور ہے، اسی لیے تو ملنگوں کے گلے میں ہے نا، تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو کہ خود انہوں نے ڈالا ہوا ہے، کہ فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری۔ بھائی اس میں تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بس دعا کریں کہ ہمیں اللہ شکر کی توفیق دے۔ ہر کام کی ابتدا میں بس دیکھو ایک جاہل سے جاہل آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو آتی ہے، صرف اسی کو پڑھتے رہو نا تو دین دنیا میں رزق میں مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے عمرے میں صفا نہیں کیا، احرام کھول دیا، 2 دن کے بعد بحرین والوں سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہوٹل سے دوبارہ احرام باندھ عمرہ کرو، تمہارا عمرہ ہو جائے گا، دم پڑ جائے گی جناب، ہوٹل والا عمرہ جو ہے نا عمرہ ہو جائے گا لیکن دم دینی پڑے گی، عمرے کے لیے تنعیم جانا پڑتا ہے۔ اور اگر ایک اصولی پہ ایک عمرے میں تم نے صفا نہیں کی، اب چاہے دوسرے عمرے کرتے پھرو، وہ تو نہیں کی نا آپ نے، وہ تو دم آپ پر ہے ہی ہے۔ اب دوسرے عمرے کی جب نیت کرو گے تو اس کا طواف صفا تو پھر الگ ہے، اور وہ ہوٹل سے نہیں ہوتا، بس حد حرم کے باہر سے نکل کے کرے۔
اگر حرم سے ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو تنعیم نہ بھیجتے. کیا بیوی بچے اور بوڑھا ماں باپ کو تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا اگر گھر میں تکلیف ہے تو نہ جائیں والدین کی اجازت کے بغیر، پر نہ جا سکتے؟ وہ تو جہاد میں بھی آپ نہیں جا سکتے اگر والدین اجازت نہ دیں. اب یہی دیکھو نا جی، ان کو کیڑا اٹکا ہوا ہے کہ جی تبلیغ میں 2 مہینے کے لیے جانا جائز ہے، بیوی بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ. یہ جو 2 سال پر نوکری کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ تو 2 سال کا کنٹریکٹ کر کے آئے ہیں کہ 2 سال کے اندر واپس ہی نہیں جا سکتے. تو پھر ان کا ان کی بیویاں بچے سب فارغ ہو گئے. دنیا کے لیے آنا جائز ہے، دین کے لیے مسئلے پوچھتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک طبقہ ہے، نام نہیں لوں گا، احرام پتہ نہیں قمیض پہنے، پتہ ہے مجھے نہیں پتہ کون طبقہ ہے، کیا کرتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے. اگر کوئی شخص زندہ ہے وہ طواف کر سکتے ہیں، ان کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں. طواف کے نفلوں سے پہلے، طواف کی نفلیں ہوتی نہیں، واجب ہوتا ہے 2 رکعت، اس سے پہلے پانی پینا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو پہلی دفعہ جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے عمرے کے لیے. اب یہ تو ہے کہ ہر طواف کے اندر لازمی جائے پہلے پانی پیے. کہتے ہیں جی کہ ہم 230 افراد جبل عمر پر کام کرتے تھے، 7 مہینے سے کمپنی نے اقامہ نہیں بنوایا ہے. اللہ آپ کی مشکل حل کرے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں میرے بھائی، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. کمپنیاں خود مشکلات میں ہیں، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا. ان کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ 230 آدمی کی فیس بھرنے کے پیسے بھی نہیں، اقامہ کیسے بن جائے گا؟ بہرحال دعا کریں اللہ ان کو بھی مشکل سے نکالے، آپ کو بھی مشکل سے نکالے. نزدیک کی ہوٹل کے کمرے میں اذان جماعت کی آواز آتی ہے، عورتیں نہیں، کمرے میں بیٹھ کے حرم کی نماز نہیں ہوتی جب تک صفیں نہ ملیں اور اگلی صفیں نظر آئیں. ورنہ یہ آواز آپ اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لیں نا، وہاں بھی آ جائے گی. اگر سامنے رکھ لیں تو امام بھی نظر آئے گا، پھر وہاں حرم کی نماز ہو جائے گی، آواز آ رہی ہے. میری صحت خراب رہتی، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میرے بھائی یہ سب اللہ کا نظام ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. کہتے ہیں جی کہ جادو تویز، بالکل جادو بھی ہوتا ہے، تویز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس تویز کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق، جو اس کے خلاف ہم اس کو نہیں مانتے. جادو کا علاج بھی قرآن سے کریں، سورۃ البقرہ سے کریں. میں نے کل بھی عمرہ کیا تھا، آج میں نے سانس کا عمرہ کیا ہے. کل کا حل کیا تھا، آج میں خیال کیا کہ بال نہیں ہوں گے. نائی کے پاس گیا تو کہا کہ حل کا لازم ہے. بالکل لازم ہے. میں نے حل کروا لیا، الحمدللہ بچ گئے جرمانے سے. جتنے دفعہ عمرہ کرو گے میرا بھائی، ہر عمرے کے بعد سر مڑانا ہے. دوست نے بیوی کو طلاق دیا ہے، ایک گھر میں رہ رہا ہے. اب یہ جانے وہ جانے، طلاق 1 تھا، 2 تھی، 3 تھی. اگر طلاقیں 3 تھیں تو اس کے ساتھ رہنا حرام ہے. اگر ملیں گے تو زنا ہے. اب اس کے لیے وہ بیوی نہیں، اجنبی ہے. مدینہ شریف بالکل ہمارا یہ مدینہ شریف سارا ہی شفا ہے. وہاں کی ہوا بھی شفا ہے، کھجور میں بھی شفا ہے، عجوہ میں بھی شفا ہے. حتیٰ کہ ایک روایت ہے کہ غبار المدینہ شفا، مدینہ کی مٹی آ جائے تو اللہ پاک اس کو کوڑ کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. دوران طواف جو ہے ٹیلی فون سن سکتے ہیں. ہاں جی بالکل، ہاٹ لائن ہوگی نا آپ کی.
کوئی بڑا اہم مشکل مسئلہ ہو تو سن سکتے ہیں جناب، باقی گپیں شپیں لگانی ہیں تو حرام ہے کہ بیوی سے پوچھتے رہو کہ کیا پکایا ہے۔ عمرے والا صبح طواف کی، اذر کے بعد سعی کی، حل کی شاہ کے بعد کرے، کوئی حل نہیں، رہے گا احرام میں۔ احرام کھولے گا تو دم پڑ جائے گا، احرام تب کھولے گا جب حلق ہو جائے گا۔ جدہ تک 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جدہ کاغذات کی جان پڑتال ساری ملتے ہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو کیا مکہ پہنچتے ہی عمرہ کے لیے کوئی ضروری نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں آپ آرام کر لیں اور 2-3 گھنٹے سکون کے بعد جا کے عمرہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کی جماعت اگر ہو گئی ہو تو پہلے قضا نماز، ہاں بالکل پہلے قضا ادا کریں پھر اصل ادا کریں۔ قرآن کا ترجمہ انگلش میں جب کرتے ہیں تو وہی ہم نے قرآن اتارا، ہم کی جگہ اللہ لکھا جا سکتا ہے، کیوں وہی لکھو جو اللہ نے لکھا، انا نحن نزلنا، تحقیق ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اور جہاں ہے اللہ نزل احسن الحدیث، وہاں اللہ لکھو۔ تسبیح پر اللہ کا نام لکھا گیا ہے، وہاں کا نام لکھا گیا ہے، بالکل ایسی تسبیح تو پڑھا ہی نہ کرے، تسبیح میں لکھا ہوا کیا فائدہ گا، تمہارے دل میں اللہ نہ ہو تو کیا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان سے عمرے کے لیے آتے ہیں، اب وہ یہاں عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ یا تنعیم جائیں یا جیرانہ جائیں، اور ریاض سے آتے ہیں تو لازم ہے کہ راستے میں طائف سے احرام باندھ کے آئیں، چونکہ طائف میقات ہے۔ مزارات میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، مزارات پر جا کے مزار والوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہم اغفرہم ورحمہم وارفع درجتہم، ان سے مدد مانگنا حرام ہے، قبر پہ جانا تو حرام نہیں۔ ربنا لک الحمد ولک الحمد، اللہ سب جائز ہے، اللہم ربنا لک الحمد کوئی بات نہیں، یہ ابھی تک لک الحمد ولک الحمد میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، باقی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، داڑھی مڈائیں کچھ کریں، بس یہ لک الحمد ولک الحمد ان کو سمجھ آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ، کیا ہوگا اس قوم کا، بس اب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قیامت آ گئی ہے یا پھر مسلمانوں کے نصیب میں ذلت لکھ دی گئی۔ جب ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ذلت ہی آئے گی نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بالوں چادریں نہیں باندھتے عمرے کے لیے، قمیض اور دھوتی پہنتے، قمیض میں تو برا نہیں ہوتا، دھوتی باندھ سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ حج سے پہلے عقیقہ بچوں کا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، حج کے بعد کر لو۔ ہجری کی تاریخ ہجرت سے شروع ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما،
جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ تمام عالم میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، جتنے دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جو ضعیف، جو مظلوم کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔